ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو ہم سمجھے شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کیا ہے؟ چھٹکارا پانے والی رات، یعنی شب برات۔ تو اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے؟ یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے والی رات۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ میں نے رات کو اپنے سرتاج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں حضور کو تلاش کیا، تو دیکھا تو آپ قبرستان جنت البقیع میں جلوہ گر اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا آخر میں کہ شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ اے عائشہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، یہ وہ قبیلہ تھا اصل میں پہلے عرب میں جانور بڑی کثرت سے پالے جاتے تھے، اور جس کے بعد زیادہ بکریوں زیادہ جانور اس کو زیادہ دنیاوی لحاظ سے عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ جو قبیلہ بنی کلب تھا اس کی بکریاں سب سے زیادہ تھی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے شب برات بڑی عبادت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ سے رحمت مانگنے والی رات ہے۔ تو بعد روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رات میں اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ ایک اعمال نامہ تبدیل ہونے کی رات بھی ہے۔ تو لوگ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتے ہیں، 15 کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور عصر سے مغرب اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ تو 14 شعبان کو عصر سے مغرب استغفار پڑھیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، اور نماز مغرب کے بعد معمولات اولیاء میں کہ آپ رزق کی فراوانی کے لیے نوافل پڑھے جاتے ہیں، دو عمر بھی درازی کے لیے، اور آفتوں بلاؤں سے حفاظت کے دو نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اس رات شب بیداری کی جاتی ہے۔ ہمارے جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ کے حضور گڑگڑائیں، دعائیں مانگیں اگر شب برات میں، تو یہ مبارک رات ہے، اس کی قدر کریں۔ اور اللہ اکبر، شب برات بڑی مبارک شب ہے۔ تو خدا را جتنے ہمارے ناظرین صابرہ میں دیکھ رہے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں شب آپ عصر سے تو 14 کو بھی روزہ رکھیں، آپ کہیں بھی ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، آپ چاند کی تاریخ کے اعتبار کی 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں، 15 کو بھی رکھیں، ممکن ہو، لیکن کم از کم آپ شب بیداری کریں، مغرب سے عشاء نوافل پڑھیں، جیسے میں نے آپ کو کیا 2 رکعت نوافل ادا کریں، بلاؤں کے حفاظت، رزق میں فراوانی، اور پھر رات کو شب بیداری کریں کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ تو شب برات جو ہے اللہ کی حضور دعائیں مانگیں، گر گڑائیں۔ اولیاء اکرام کا معمول تھا، اللہ کے محبوبین اس رات میں شب بیداری کرتے، صلاۃ و تسبیح ادا کرتے۔ یہ مبارک نماز ہے صلاۃ و تسبیح کے حدیث میں اس کا ترغیب موجود ہے، اور اسی طرح کہ سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے تو زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار اس نماز کو پڑھنے کے بارے میں یعنی ترغیب دلائی گئی۔ تو صلاۃ و تسبیح بھی ادا کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں۔ اور اگر ہمارے جو احباب مالی طور پہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں فراوانی ہو، تو شب برات کا ایک عمل میں عرض کر رہا ہوں کہ 15ویں شب یعنی آپ 15ویں شب جو ہے گھر والے بیٹھ جائیں اور سورہ مزمل 41 ٹائم اس کو پڑھ لیں، مغرب سے لے کر مغرب تک، رات اور دن میں اس کی تعداد کو پورا کر لیں۔ اگر آپ سورہ مزمل تلفظ کے ساتھ 41 ٹائم پڑھ لیں، الحمدللہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، ایک تو آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، گھر والوں کو یہ پانی پلائیں۔ تو شب برات کا خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے کہ آپ شب برات کی 15 شعبان کی مغرب سے لے کر مغرب تک یعنی رات اور دن میں کسی بھی ٹائم 41 ٹائم سورہ مزمل پڑھ لیں۔ کیسا مریض ہے، خدا نخواستہ کینسر کا مریض بھی آپ اس کو پانی دم کر کے دے، اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائے گا، اور آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اور نوافل کی کثرت کریں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، انشاءاللہ اس رات کے صدقے عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ ان پر اپنا فضل فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی اور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔